بھی غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی یا بولٹن یونیورسٹی، یہ اس کے پروفیسر ہیں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے. تو مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آیا کہ ایسا ہے. تو میں نے ان سے سنا، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں پڑھا نہیں کہیں، لیکن آپ نے اگر پڑھا ہے. انہوں نے کہا پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے. مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے بولٹن یونیورسٹی ہے یا آکسفورڈ یونیورسٹی ہے. اس کے کوئی ٹیچر تھے، یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے. کافی دن گزرے، انہوں نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا، یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے. ان کے دوست تھے، وہ مسلمان تھے، احمد علی، وہ بھی پروفیسر تھے اس یونیورسٹی میں. تو ایک دن رستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا سر آپ یونیورسٹی نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ جو یہودی پروفیسر تھے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا، آپ کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہے. انہوں نے کہا یار بس کچھ پریشانی ہے، کچھ تحقیق چل رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیا تحقیق چل رہی؟ انہوں نے کہا میں زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے اس کی پیمائش کر رہا ہوں، ان پیمائشوں میں گم ہوں، اور میں نے کافی تحقیق کر لی ہے اور کچھ باقی ہے. کچھ خطوط باقی پروفیسرز کو میں نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھی تحقیق میں ہیں. تو اس تحقیق کی وجہ سے میں یونیورسٹی نہیں حاضر ہو رہا. اس نے کہا اچھا، یہ کو آپ بہت بڑا مارکا نہیں مار رہے، کیا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ان کا نہج البلاغہ پڑھا ہے؟ اب اس پروفیسر نے کہا ہو از علی؟ اس نے کہا اچھا آپ علی کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں آئی ڈونٹ نو ہو از علی، میں علی کو نہیں جانتا. اس نے کہا اس طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کے داماد بھی ہیں اور ہمارے نبی کے خلیفہ بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں اور امام اول بھی ہیں. ان کا ایک بہت علمی ان کے خطبات کی کتاب ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. اس کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے میں امام علی علیہ السلام نے زمین، آسمان، سورج، چاند اور یہ تمام سپیس کی پیمائش پوری لکھی ہوئی ہے نہج البلاغہ میں. اچھا، وہ خطبات کی کتاب مجھے دو. انہوں نے وہ عربی خطبات کی جو کتاب کا وہ جو خطبہ تھا نہج البلاغہ کا، جو خطبہ پیمائش کے متعلق تھا، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہ جو خطبہ تھا اس پروفیسر کو دے دیا. کافی دن گزرے، تمام خطوط برابر جو بھیجے ہوئے تھے باقی ملکوں میں، باقی شہروں میں، وہ خطوط جب واپس آئے نا، اس یہودی پروفیسر نے تمام جو رسائل تھے، خطبات تھے، ایک طرف رکھے، امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ ایک سائڈ پہ رکھا. سب کو پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ پیمائش اور یہ پیمائش ایکویلٹی ہے، اس میں اقول ہے. اور اب وہ جو یہودی پروفیسر تھا وہ کہتا ہے، اب جب مسلمان سے ملا اس نے پوچھا ہاں بھی کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اٹ از مائی فائنل اوپینین اینڈ فائنل آبزرویشن، کہ یہ جس علی کا یہ جو خطبات ہیں یہ میری فائنل، میرا ڈیسیجن ہے کیا، کہ جس علی کا یہ جو نہج البلاغہ ہے یا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو جس نے کائنات بنائی ہے اس علی کے سامنے بنائی ہے. ہاں اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے کہ علی یا کائنات کو بنانے والا ہے، اگر بنانے والا نہیں ہے تو جس نے کائنات بنائی ہے اس نے علی کے سامنے بنائی ہے. دوستان محترم،